کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی حسن سماعت کے لیے، اپنے ذوق سماعت کے لیے اور یہ شو کرنے کے لیے کہ آپ ہمت انگوش ہیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ فاتح اللہ روح المؤمنین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى قیام یوم الدین دعائے سرکار حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مل کے صلوات بھیج دے محمد اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات علی محمد وآل محمد خدائے سبحان سے التماس اور دعا ہے کہ پروردگار فرش اعزا امام حسین علیہ السلام پر اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ 10 دن تک جس انسان نے جس مومن و مسلمان نے جہاں جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کو اپنی حیثیت میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، چاہے دام درہم قدم سخن کسی بھی لحاظ سے ہو، تجھے امام حسین علیہ السلام ہی کی عظمتوں کا واسطہ اسے اپنی بارگاہ میں بطور احسن قبول فرما لے۔
اے رب العزت ان 10 دنوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اسے معاف فرما دے. فرش ادا پر مومنین تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات بالخصوص امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں رزق میں وسعت عطا فرما دے. امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں مریضوں کو شفا عطا فرما دے. حضرت حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہم ان گناہگار آنکھوں کو مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما. ایک مل کے صلوات بھیج دیں حیدری محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. آپ کو آواز آ رہی ہے آخر تک؟ واضح آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ کچھ کون؟ مجھے بھی خود نہیں آ رہی ہے. تو آپ ایسا کیجئے آواز ایسی کر دیجیے کم سے کم مجھے آتی رہے تاکہ مجھے سکون رہے کہ بات پہنچ رہی ہے. ایک اور مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ بات اب روز روشن کی طرح آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا سے انسپائر ہونے والے، متاثر ہونے والے وہ فقط شیعہ نہیں ہیں، وہ فقط مومن نہیں ہیں، بلکہ ہر عام مسلمان، بلکہ ہر شریف النفس انسان. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اتنی وسیع ہے اور اس میں اتنی گہرائی اور گہرائی ہے کہ ہر وہ انسان کے جو اپنی پاک فطرت پر باقی ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہے حسینیت سے سیکھنے کو. اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہے کہ وہ کربلا سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکے، جوڑ سکے. اور یہ شعر تو بڑا معروف ہے لیکن ہر دم تازہ رہتا ہے کہ کیا فقط مسلمان کے پیارے ہیں حسین اور چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. بشریت کے لیے ایک اعزاز ہے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تاریخ میں کہ جس پر انسان فخر کر سکے من حیث الانسان. ایک مرتبہ ایک انسان فخر کرتا ہے اپنے مذہب کی حیثیت سے. دیکھیں بہت سے ہمارے قومی ہیروز ہیں، ہمارے افواج پاکستان کے ہیروز ہیں، شہداء ہیں، لیکن وہ قومیت کے اعتبار سے ہمارے ہیروز ہیں. جب قوم بدل جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کا ہیرو دوسری قوم کے لیے بالکل ہی کوئی اور شخصیت ہو. اس طرح سے کچھ مذہبی رہنما ہوتے ہیں کہ جن کے لیے عقیدت ہوتی ہے دل میں. اس طریقے سے کچھ علاقائی لسانی معاملات ہوتے ہیں، کچھ خاص فیلڈز کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کچھ سپورٹس کے آئیڈیل ہوتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ہوتا ہے ایک ایسی شخصیت ہو کہ جو انسان بما ہوا انسان قابل قدر ایسی ہو کہ ہر انسان اگر اس کے پاس یہ معلومات ہوں تو چاہے وہ کسی مذہب، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی جگہ، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنا تعلق جوڑ سکے، اپنے دل کو متصل کر سکے حسین ابن علی کے ساتھ. یہ ایک امام حسین علیہ السلام ماشاءاللہ آہستہ 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 جس طرح سے حسینیت کا درس پھیلتا چلا جا رہا ہے تو ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے چلے جا رہے ہیں. تو کیا فقط مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھوڑی تمہید ہے ہمارے اس موضوع کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ ان 4 روزہ مجالس میں آپ کے سامنے کرامت انسانی پر بات کی جائے. اللہ نے جو انسان کو کرامت عطا کی ہے، انسان کو جو باقی مخلوقات پر ایک فوقیت اور فضیلت عطا کی ہے، وہ کیوں عطا کی ہے؟ کیا وہ باتیں ہیں کہ جس سے اس کرامت کو ہم باقی رکھ سکتے ہیں بلکہ بڑھا سکتے ہیں؟ انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اس کرامت کو مزید بڑھا سکتے ہیں. کیا وہ خطرات ہیں کہ جن سے بچنا ہوگا اگر اس طرف انسان چلا جائے؟ تو اللہ نے قرآن ہی میں ذکر کیا، جہاں کرامت انسانی کا ذکر کیا وہاں ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ دیکھو خبردار رہو. آدھی آیت پڑھتا ہوں انشاءاللہ بعد میں پوری سناؤں گا کہ اگر مثلا تم نے ان باتوں کا خیال نہ رکھا تو کچھ انسان ایسے ہیں کہ اولئک کل انعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، جانور تو پھر ٹھیک ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی پستر ہے، بدتر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کے پاس کرامت ہے. کرامت یعنی عزت، شرافت. اس عزت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. یہ عزت اتنی پستیوں میں بھی جا سکتی ہے
کہ جانور ہو جائے بلکہ جانور سے بدتر ہو جائے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اتنا محسوس کریں پہلے کہ جو امام حسین علیہ السلام جن کی شخصیت سے ہم سب عشق کرتے ہیں، ان کی شخصیت انسان بما ہوا انسان قابل تقلید ہے، بغیر مذہب و مسلک کی قید سے آزاد ہوتے ہوئے. امام حسین کو آئیڈیلائز کرنے والے، یعنی ایک کرسچن رائٹر ہے جس نے کتاب لکھی ہے، تو ایک مثال دے رہا ہوں میں، باقی تو بہت ساری مثالیں ہیں. کرسچن رائٹر نے ایک کتاب لکھی، انتھن بارہ اس کا نام ہے. انتھن بارہ نے کتاب الحسین فی الفکر المسیحی، لیبنیز ہے لیکن چونکہ کرسچن ہے تو اس کی لینگویج عربک ہے، لیبنیز سے تو اس کی لینگویج عربک ہے. اس نے لکھا حسین ان دا آئیز آف کرسچینٹی، حسین عیسائیت کی نگاہ میں کیا ہے. اسے ایک جملہ پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، کہتا ہے کہ لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے، لجعلنا لہ فی کل بلد منبرا. یہ جو شیعوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہر جگہ ہر شہر میں مجلس شروع کر دیتے ہیں، سوچئے گا ذرا کرسچن کیا کہہ رہا ہے. لو کان الحسین لنا، اگر حسین ہم میں سے ہوتے، لجعلنا لہ فی کل بلد منبرا. تو ایک دو شہر تو چھوڑیے، دنیا کا کوئی شہر باقی ہی نہ رہتا جس میں ہم حسین کے لیے کوئی ممبر نہ سجاتے. لجعلنا لہ فی کل بلد منبرا، ہم دنیا کے ہر شہر میں حسین کے لیے ایک ممبر لگاتے جہاں سے حسینیت کا بیان ہوتا. وَلَنَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْن. بہت خوبصورت کہا، ذرا غور فرمائیے گا. بزرگ تو تشریف فرمائے بہت سارے، وہ مجھے پتا ہے ثواب کے لیے تشریف لائیں، میری عزت افزائی کے لیے. جو جوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. وَلَنَدْعُ النَّاسَ إِلَى دِينِ الْمَسِيحِيَّةِ بِاسْمِ الْحُسَيْن. اور وہ انتھن 12 یہ کہتا ہے کہ پھر ہم انسانیت کی طرف، جو عیسائیت کی طرف لوگوں کو عیسیٰ کے نام سے نہیں بلکہ حسین کے نام سے بلاتے ہیں. اگر حسین ہم میں سے ہوتے تو ہمارے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ ہمیں پاس حضرت عیسیٰ کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہم حسین کو پیش کرتے ہیں اور حسین کو پیش کر کے بلاتے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے. لہٰذا انسانیت کا استعارہ ہے امام حسین علیہ السلام، شرافت کا استعارہ ہے امام حسین علیہ السلام. یہ بھی ہماری کم نصیبی اور بد نصیبی ہے کہ ہم نے کربلا اور امام حسین کو بھی ایک خاص فرقے میں محدود کیا ہوا ہے. غور فرمائیے گا. اسلام آباد میں، پاکستان کے پڑھے لکھے شہر میں بات کر رہا ہوں، یہاں سے میسج آگے بھی جائے گا انشاءاللہ. یہ کم نصیبی ہوگی بہت کہ اگر امام حسین علیہ السلام کو ایک فرقے تک محدود کر دیا جائے اور بقیہ فرقے بھی یہ سمجھیں کہ اچھا امام حسین کے ایام تو فقط شیعوں کے ایام ہیں. نہ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے. مجھے ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی، میرے دل میں رہ گئی، آپ تک شیئر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ ہے میرے ساتھ آخر تک؟ ہے یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا؟ بھائی حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. مل کے کہیں گے یا ولی. تو امام حسین علیہ السلام، ان میں وہ کشش ہے کہ حق کا استعارہ ہے حسین، اور اسی خاطر ہے کہ جتنا فیصلہ کن معاملہ کربلا معلیٰ میں ہوا ہے اتنا ہیومن ہسٹری میں کہیں نظر نہیں آتا. اب مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ بعد از وفات رسول غیر متنازع ترین جو کردار ہے تاریخ اسلام میں وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. یہ میں انکلوڈنگ مولا علی علیہ السلام کہہ رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کے لیے بھی الگ الگ نظریات ہیں، لیکن جہاں امام حسین پر بات آ جائے، جہاں امام حسین پر بات آ جائے، حتیٰ یہ کہ وہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو اس عشق اور عقیدت میں نہ بھی مانتے ہوں، لیکن کوئی حسین کے لیے اور دوسری طرف یزید لعنت اللہ علیہ، اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، سمجھ میں نہ آ سکا. اتنا واضح کر دیا امام حسین علیہ السلام نے. سوائے اس کے، اب یہ جملہ بھی بڑا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ کسی کی کوئی ذاتی مجبوری ہو، اگر کوئی نسبی شرافت کا مسئلہ ہے، بات پہنچ رہی، ایک مل کے صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد پر. یہ ایک دو کیسز کو آپ الگ کر دیجئے، ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوتی ہیں. یعنی دیکھیں شرافت فقط چیپٹر نمبر
دس اینڈ ورس نمبر دس کہنے سے حاصل نہیں ہوتی. بات پہنچ رہی ہے؟ نہیں مجمع نہیں پہنچا, چلے پھر کبھی اور پہنچاؤں گا. چیپٹر نمبر دس ورس نمبر دس کہنے سے فقط کسی انسان کی شرافت طے نہیں ہوتی. وہ نام کا کچھ بھی ہو وہ نالائق ہی رہتا ہے. جی انہیں الگ کر دیجئے, میل کے کہیں وہ ایکسیپشنز اپنے مقام پر, لیکن من حیث المجموع میں بات کر رہا ہوں. مجموعاً ایک یوم الفرقان قرآن نے کہا ہے یوم بدر ہے, حق اور باطل میں تمیز کا دن, اور فیصلہ کن یوم الفرقان وہ روز عاشور کربلا معلی ہے, جہاں حق اور باطل اتنا کھل کے سامنے ہے کہ اب اس کے بعد کسی کے پاس حل و حجت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی معمولاً زندگیاں لوگوں کی, شاید ہماری سب کی بھی, اگر ہم کہیں کہ اللہ کی اطاعت, اجر, ثواب, نورانیت, اس کو وائٹ سے تشبیہ دیں, اور اللہ کی معصیت, گناہ, بدکاریاں اسے ہم بلیک سے تشبیہ دیں, تو ہماری زندگیاں وائٹ اور بلیک نہیں ہوتی, زیادہ تر زندگی گرے ہوتی ہے, مکس ہوتی ہے. لیکن کربلا میں اتنا کلیئر وائٹ اینڈ بلیک ہے کہ اس کے بعد امکان ہی نہیں رہتا. یعنی ایک طرف کل ایمان و کل خیر, اور دوسری طرف کل کفر و کل شر. واضح ہے بالکل. اس لیے ریلیٹ کرنا آسان ہے, اس لیے جوڑنا آسان ہے اپنے آپ کو. اب غور فرمائیں, یعنی وہ افراد کے جو مولا علی کا بھی ویسے ذکر نہ کرتے ہو لیکن حسین کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے امام حسین علیہ السلام یہ اللہ نے نظام رکھا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ طریقہ ہدایت رکھا ہے. بقول جناب واصف علی واصف صاحب 93 میں جن کا انتقال ہوا, بزرگ جانتے ہوں گے, صوفی شاعر تھے, کالم نویس بھی تھے. اردو میں تو 7-8 کتابیں لکھی ہیں, پھر انگلش میں بھی کتاب لکھی, پنجابی میں بھی حتیٰ کتاب لکھی. ان کے کچھ جملے بڑے بڑے اچھے لگتے ہیں واصف علی واصف صاحب. ان کے مجھے کچھ مصرے سنانے آپ کو, لیکن اس سے پہلے تاکہ بچوں تک بات پہنچے. مثلا انہوں نے ایک جگہ فرمایا, مجھے اچھا لگا, انہوں نے کہا کہ عظیم لوگ بھی مرتے ہیں, کوئی بھی کتنا عظیم ہو مرتا تو ہے ہر ایک. عظیم لوگ بھی مرتے تو ہیں, لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. اللہ اکبر. ایک مل کے اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جب انہوں نے کربلا کو بیان کیا, ذرا غور کیجئے گا, بہت توجہ, جب انہوں نے کربلا کو بیان کیا تو جیسے میں نے عرض کیا, ایک طرف کل خیر و کل ایمان, دوسری طرف کل کفر و کل شر. اس لیے کربلا معلی میں فرق کرنا بھی حق و باطل میں آسان ہے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو ریلیٹ کرنا بھی آسان ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ معاملہ مولا علیہ السلام کے ساتھ اتنا کلیئر نہیں ہے عام مسلمانوں میں جتنا حسین کے ساتھ کلیئر ہے. دیکھیں مولا علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ تو ایک تعلق ہی کچھ اور ہے, وہ تو نام علی میں ہی ایسی طاقت اور قوت ہے. تو آپ اس حیثیت میں نہ دیکھیے گا, میں ایک جنرل حیثیت میں بات کر رہا ہوں. اگر من حیث المومن دیکھیں تو علی ابن ابی طالب کا جو نام گرامی ہے, ان کی ذات تو بہت بلند ہے, ان کا نام ہی مومن کو قوت عطا کرنے کے لیے کافی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اب بات یہ نکل آئی ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. حضور نے فرمایا تھا یا علی مثلو کا مثل الکعبہ, علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے. جس طریقے سے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, مولا کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں احادیث میں بیان کی گئی کہ جنہیں دیکھنا عبادت ہے. النظر الی المصحف عبادہ, قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اسی لیے اگر کوئی حافظ بھی ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھے. پڑھنے کا الگ ثواب ہے, دیکھنے کا الگ ثواب ہے. النظر الی الکعبۃ عبادہ, کعبے کو دیکھنا عبادت ہے. النظر الی الوالد عبادہ, یہ سارے جوان سنیں, باپ کی طرف محبت سے دیکھنا عبادت ہے. بس اوقات ہوتا ہے کچھ ماں باپ آ کے اس طرح سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ بہت ایکٹیو ہے مجلسوں میں, عزاداری میں, تنظیمی معاملات میں, لیکن گھر پہ توجہ نہیں ہے. نہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے. بلکہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ جوان وہ دوست سے نیکی کریں گے, باپ سے ظلم کریں گے.
ہے جناب دوست کے ساتھ ہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن جہاں باپ نے کوئی کام کہہ دیا تو پھر ٹھیک ہے. تو باپ کی طرف تو محبت سے دیکھنا عبادت ہے, اسے ذہن میں رکھیں. تو قرآن کی طرف دیکھنا عبادت, کعبے کی طرف دیکھنا عبادت, باپ کی طرف دیکھنا عبادت, النظر الی العالم عبادت, عالم بعمل کی طرف دیکھنا عبادت, اور النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اچھا یہ جو 5 حدیثیں پیش کی ہیں اس میں کوئی کنٹروورشل نہیں ہے کوئی, یہ تو سارے مسلمان شیعہ سنی سب کہتے ہیں قرآن کو دیکھی عبادت, کعبے کو دیکھی عبادت, باپ کو دیکھی عبادت, عالم کو دیکھی عبادت, اور علی کو دیکھی عبادت. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے اس سلسلے میں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں, ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. قرآن کو دیکھنا عبادت, علی مع القرآن والقرآن مع علی. عالم کو دیکھنا عبادت, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کعبے کو دیکھنا عبادت, یا علی مثلک مثل الکعبہ. باپ کو دیکھنا عبادت, انا وعلی ابوا ھذہ الامہ. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو غور کی بات یہ ہے کہ اگر قرآن کو دیکھیے تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن اس وقت کعبے کو دیکھنے کا ثواب تو نہیں مل رہا ہے. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اور اگر کعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں, ماشاءاللہ مل کے پہنچ گئے. اب میرے کہنے سے پہلے آپ کی سماعتیں ماشاءاللہ اتنی بیدار ہیں کہ آپ پہنچ گئے, تو میں ثواب کی خاطر مکمل کر لوں کہ جب کوئی عالم کو دیکھ رہا ہے تو عالم کو دیکھنے کا ثواب تو مل رہا ہے, لیکن اس وقت قرآن کو دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا ہے. اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنے کا ثواب مل رہا ہے, لیکن اس وقت باپ کو دیکھنے کا ثواب نہیں مل رہا ہے. یہ ثواب الگ الگ ہیں, لیکن علی قرآن کے ساتھ بھی ہے, علی باب مدینۃ العلم بھی ہے, علی مثل کعبہ بھی ہے, علی اس امت کا باپ بھی ہے. یعنی سب دیکھو تو الگ الگ ثواب. علی کو دیکھتے جاؤ تو باپ کو دیکھنے کا ثواب, عالم کو دیکھنے کا ثواب, قرآن کو دیکھنے کا ثواب, کعبے کو دیکھنے کا ثواب. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم ماشاءاللہ. ملتی تو حقیقت ہے. لیکن اب بات مجھے کہنی تھی امام حسین علیہ السلام پر, میں وہیں آنے والا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں اور کربلا میں جتنا حق اور باطل کلیئر ہے, میں اس کرنا چاہ رہا ہوں مولا کائنات اپنی تمام تر فضائل کے باوجود بھی, لیکن کہیں نہ کہیں کنفیوژن موجود ہے عام مسلمانوں میں, مثلا جمل میں, مثلا صفین میں, مثلا بعد از وفات رسول واقعات میں, وہاں سے ریلیٹ کرنا پھر کہیں انسان کوئی نہ کوئی بلاکیج آ جاتی ہے. امام حسین سے دل جوڑنا وہ اللہ نے بہت آسان رکھا ہوا ہے, اللہ ہی نے یہ نظام رکھا ہے. ابھی جو ساری احادیث میں نے پیش کی, علی کعبے کی طرح ہے, علی قرآن کی, یہ بھی ساری احادیث ہیں کہ جو آپ کو برادر اہل سنت کی کتابوں میں مل جائیں گی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ علی تو کعبے سے بھی بلند ہے بے شک. اچھا کسی کو اگر یہ بات واضح نہ ہو تو امیر المومنین علی چھوڑ دیجئے, حضور نے کعبے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے کعبہ تیرا بہت احترام ہے, لیکن اللہ نے ایک مومن کی عزت اور احترام, یہ آپ کو اکثر میڈیا پہ حدیث سننے کو ملے گی برادر اہل سنت علماء سے, اور صحیح حدیث ہے بالکل یہ, کہ ایک مومن کی عزت اور احترام وہ تجھ سے کم نہیں ہے. تو جب ایک مومن کا عزت اور احترام یہ ہے تو پھر جو امیر المومنین ہے جی مل کے کہیں پہنچ رہی, تو جو امیر المومنین ہے, تو یہ جملہ میں نے کہا یہ غلط نہیں کہا, اس میں کسی قسم کا کوئی تاریخی معاملات ہیر پھیر نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ علی ان کی حیثیت یقیناً کعبے سے بھی بلند ہے, علی مولود کعبہ ہے. اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے, کاش یہ بات جس طرح سے دل میں پہنچ جائے, اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر کعبہ کعبہ کرتے جائیے ثواب نہیں ملے گا, علی علی کرتے جائیے ثواب ملتا چلا جائے گا. میل کے کرنا یا علی, بات واضح ہو رہی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ذکر علی نے عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کہیں پر یہ حدیث نہیں کہ ذکر و کعبۃ عبادت, کعبے کا ذکر کرنا عبادت ہے, لیکن علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. خود امیر المومنین کا ذکر بندگی پروردگار ہے. عبادت کا مطلب کیا ہوا؟ امیر المومنین کا ذکر کرنا بندگی پروردگار ہے.
تو یہ سارے معاملات و فضائل آپ کے ذہن میں ہیں الحمدللہ. میں تو فقط ثواب کی خاطر کہہ رہا تھا. ان سب کے باوجود کیا جنگ جمل میں ایسا نہیں ہوا؟ غور کیجئے گا, کیا جنگ جمل میں ایسا نہیں ہوا؟ ابن ابی العدید معتزلی نے بھی لکھا ہے, سنت رائٹر, کہ ایک شخص آیا مولا کائنات کے پاس, اس نے کہا کہ یا علی میں بہت کنفیوز ہوں اس وقت. He was literally confused. وہ کوئی پریٹینڈ نہیں کر رہا تھا, حقیقت میں کنفیوز. کہا میں بہت کنفیوز ہوں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک طرف آپ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, داماد رسول ہیں, سیدہ کے شوہر ہیں, دوسری طرف زوجہ رسول ہے, طلحہ اور زبیر ہے. تو میں کنفیوز ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حق کس طرف ہے. اتنی بڑی بڑی شخصیات دونوں طرف ہیں, حق کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے. اتنا پیارا جملہ امیر المومنین نے کہا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, معمولاً مثال سے قسم کھاتا نہیں, خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ سوائے علی کے اور کسی کی زبان سے جاری ہو نہیں سکتا تھا. اتنا خوبصورت جملہ کا, ایک جملے میں پوری تاریخ کا معاملہ کلیئر کر دیا مولا علی نے, بہت واضح. کاش یہ جملہ پہنچ جائے. کہا مولا میں علی کنفیوز ہوں, سمجھ نہیں آ رہا. مولا نے کہا دیکھو, ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال, یہ ہماری عام پریکٹیکل زندگی میں بڑا کام آنے والا معاملہ ہے. وہ صاحب اتنے بڑے صاحب ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف بھی اتنے بڑے صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک بات کہی ہے, دونوں بظاہر اپوزٹ ہیں, کیا کریں؟ مولا کائنات نے کہا ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال, حق اور باطل, واپس کہتا ہوں, ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال, افراد کی حیثیت میں حق اور باطل کو نہ پہچانو, حق اور باطل کے ذریعے سے افراد کو پہچانو. اللہ اکبر. نہیں, جملہ اتنا قیمتی تھا کہ ایک مل کے حیدری صلوات ہونی چاہیے تھی اس پر. اللہ, یہ جملہ پہنچ گیا. سارے تاریخ کے مسئلے یقین جانی اس ایک جملے سے حل ہو جاتے ہیں. جناب وہ تو اتنی بڑی ہستی ہیں, وہ غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایگزیکٹلی اس کا وہی سوال ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. مثلا وہ رسول کے ساتھ ہیں, مثلا صحابی رسول رہ چکے ہیں, وہ اتنے بڑے مقام پر رہ چکے ہیں, وہ اتنے بڑے عالم ہیں, وہ اتنے بڑے فلاں ہیں, یہ ساری باتیں آتی ہیں نا. مولا کائنات نے کیا کہا کہ دیکھو حق اور باطل کے ذریعے, حق افراد کے ذریعے حق اور باطل کو نہ پہچانو. جناب اتنے بڑے ہیں تو حق ہی ہوگا, نہ نہ نہ. پھر کہتا ہوں تاکہ اچھی طرح بیٹھ جائے ذہن میں, افراد کے ذریعے حق اور باطل کو نہ پہچانو, حق اور باطل کے ذریعے افراد کو پہچانو. پھر فرمایا کہ اعرف حق تعرف اہلا, اعرف الباطل تعرف اہلا. پہلے حق کو پہچان تو اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے. اعرف الباطل, پہلے باطل کو پہچان, تعرف اہلا, اہل باطل خود سمجھ میں آ جائیں گے. حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل حق کون ہے, اہل باطل کون ہے. لہذا کوئی بھی ایسا نہیں ہے تاریخ میں سوائے سرکار ختمی مرتبت کے, اور ایک اور استثناء کروں گا بھی, کوئی ہسٹری میں ایسا ہے ہی نہیں کہ فقط آپ شخصیت کو دیکھ کر یہ سمجھ جائیں کہ جناب چونکہ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ کر رہے ہیں تو حق ہی ہوگا. نو, ہر ایک کے لیے امکان ہے, چاہے چلیں کم سے کم تمام فرقوں کو شامل کرتے ہوئے, امکان خطا اجتہادی ہوئی ہو. خطا اجتہادی تو سب کہتے ہیں نا کہ خطا اجتہادی ہو گئی, یعنی ایک مسٹیک ہونے کا امکان ہے ہر بڑے سے بڑی شخصیت میں سوائے ذات علی ابن ابی طالب. کیوں؟ دلیل موجود ہے, اس لیے کہ ان کے لیے حضور نے کہہ دیا تھا کہ علی مع الحق والحق مع علی. وہ سند دے دی تھی حضور نے. حضور نے یقین فرمائی, ممبر سے کہہ رہا ہوں, اگر حضور نے یہ سند نہ دی ہوتی تو یہ جملہ نہ کہتا ممبر سے. میں ذاتی ارادت اور محبت میں جملہ نہیں کہہ رہا, بالکل لاجیکلی اس کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. علی مع الحق والحق مع علی, مجھے دکھلائیے تاریخ میں کہ سوائے علی کے کسی اور کے لیے حضور نے جملہ کہا ہو. مجھے دکھلائیے, کسی بھی کتاب سے دکھلائیے کہ علی کے سوا حضور نے یہ جملہ کسی اور کے لیے کہا ہو. بلکہ حضور نے علی کے لیے فقط اتنا نہیں کہا تھا, آگے بھی کہا تھا, ایک دعا بھی کی تھی. دعا اتنی قیمتی ہے
اگر سمجھانے جائیں تو پھر وہ لطف نہیں ہے، خود جو حضور کے الفاظ ہیں اسی سے محسوس کر لیں تو اصل لطف ہے. فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. ایک ہستی ہے تاریخ میں جن کے لیے فرمایا علی ہمیشہ حق کے ساتھ، حق ہمیشہ علی کے ساتھ. پھر ہاتھوں کو بلند کر دیا دعا کے لیے، اللہم ادر الحق حیثما دار، پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. یہ فرمایا حضور، تو حق کو موڑ دے اس طرف جس طرف علی مڑ جائے. یعنی علی اپنے وجود میں حق کا محتاج نہیں ہے، حق اپنی حقیقت میں علی کا محتاج ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد صلی اللہ علیہ. بات پہنچ رہی ہے؟ ماشاء اللہ. مل کے حق اگر حقیقت کو چاہتا ہے کہ وہ حق رہے تو وہ محتاج ہے کہ وہ علی سے جڑا رہے. اس لیے حضور نے فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار. یہ نہیں کہا کہ پروردگار علی کو اس طرف موڑ دے جس طرف حق مڑ جائے، نا، حق کو اس طرف موڑ دے. اور یہ معاملہ مولا کائنات کی صرف اس ایک فضیلت کا نہیں، تمام فضائل کا ہے. یعنی کیا مولانا؟ یعنی یہ کہ علی اپنی فضیلت میں اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہو. کعبہ اپنی فضیلت میں اس بات کا احتیاج مند ہے کہ علی کے وجود مبارک کعبے میں آ جائیں. یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ ہے. 8 ذی الحج کو جو کعبے کی چھت پہ خطبہ ارشاد فرمایا، جب سفر اختیار فرما رہے تھے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، اس وقت کعبے کی چھت پر بلند ہو کر خطبہ دیا. اور جو خطبہ دیا یعنی ایک لمحے کے لیے یہ بھی تھوڑا سا تعجب کی بات ہوتی ہے کہ کعبے کی چھت پہ کوئی چڑھ جائے بھائی. لیکن یہ عباس سمجھا رہے تھے کہ جان لو مسلمانوں، جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. جی شان ابوالفضل عباس علیہ السلام پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. جس کے باپ نے شان رسالت پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا ہو، دوش رسالت پر بلند ہو کر، انہی کا بیٹا ہے عباس. جب اپنا منبر یعنی کعبہ اس پر تشریف لے گئے تو اس وقت ایک جملہ پڑھا. اچھا اس کے لیے ریفرنس اگر کوئی چاہے، اردو عربی اور فارسی کے تو بڑے بے شمار ریفرنسز ہیں، لیکن ہمارے جوان چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب پورا خطبہ پڑھیں. معمولاً فرمائش آ ہی جاتی ہے کہ مولانا صاحب آپ پورا خطبہ پڑھ لیجئے گا اگلی مجلسوں میں، تو میں کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موضوع بہت آگے تک انشاءاللہ جانا ہے. گنجائش ہوئی تو پڑھ لوں گا، آپ خود بھی پڑھنے کے عادی ہوں انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں، کچھ نہ کچھ مطالعے کی عادت رکھیں. حضرت قبلہ علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب ہے حدیث کربلا اردو زبان میں، اس میں مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے اردو زبان میں، اس میں جا کے دیکھیے گا. پہلا جملہ کیا ہے اس کا؟ پہلا جملہ ہے الحمدللہ الذی. میں عربی سنا رہا ہوں اس لیے آپ کو تاکہ وہ مولا کے کلام سے محفل بابرکت ہو جائے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. فرمایا حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا. اللہ اکبر. یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہو رہی ہے، خطیب کی خطابت نہیں کہ ایگزیجوریشن کر دیا، نہیں، ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا، ھذا کا اشارہ کعبے کی طرف، شرف ھذا بقدوم ابیہ ہے. حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا بقدوم ابیہ ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے. من کان بالامس بیتن، امس کہتے ہیں کل، یسٹرڈے، گزر گیا جو کل. من کان بالامس بیتن اصبح قبلتن، جو کل تک فقط ایک گھر تھا، اصبح قبلتن، وہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا ہے میرے ساتھ؟ یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر،
اللہ اکبر. کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا. یا علی 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 علی. مل کے یا علی. بات پہنچ رہی؟ تو بات اب مولا ہی کی منشا کے مطابق یہ سب آف دا ریکارڈ تھا جو آپ کے سامنے کہتا گیا. بات تو مجھے فوراً لے جانی تھی امام حسین علیہ السلام تک، لیکن چونکہ وہ جملہ زبان پر یہ آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شخصیت ہے وہ شاید سب سے زیادہ غیر متنازع ترین شخصیت ہے اسلامک ہسٹری میں، تو کہیں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ جناب آپ نے یہ کہ امیر المومنین کو کہاں رکھ دیا آپ نے. نہ، جو امیر المومنین کی ہستی ہیں، یہ تو ترمذی کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. یہ حدیث تو اور بھی کتابوں میں، لیکن ترمذی میں یہ جملہ بھی ہے کہ ابوہما خیر منہما، ان کے بابا ان سے بہتر ہیں. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن فرمایا ابوہما خیر منہما. یہ تو بات علی ان دونوں سے بہتر ہے. کیوں؟ علی حسن کے بھی امام ہے، علی حسین کے بھی امام ہے. وہ حسین جو کائنات کا امام ہے، حسین کے امام علی ہیں بے شک. ہاں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کے لیے کچھ خاص اہتمام رکھا ہوتا ہے کہ مثلا امام رضا علیہ السلام یقیناً افضل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حجت خدا ہیں، یقیناً افضل کائنات ہیں. لیکن مختلف عرفاء کا جملہ ہے بشمول حضرت آیت اللہ بہجت. ان سے کسی نے کہا تھا کہ قبلہ میں بہت دعائیں مانگ رہا ہوں امام رضا علیہ السلام. ایک ایرانی آیا تھا کہ میں بہت دعائیں مانگ رہا ہوں، کوئی خاص حاجت تھی امام رضا علیہ السلام کے حرم میں، وہ پوری نہیں ہو رہی، تو آپ کو رہنمائی فرمائی. تو انہوں نے کہا کہ یہ حاجت بی بی معصومہ کم کے حرم میں مانگی ہے. تو اس نے کہا نہیں، میں یہاں تو آ کے یہ نہیں مانگی. اس نے کہا کہ جناب لیکن میں تو خود ان کے بھی مولا کے پاس جا رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں. تو میرے ذہن میں نہ آیا کہ امام رضا علیہ السلام ہی کے حرم میں مانگنا بہتر ہے، چونکہ وہ امام حجت خدا 8ویں امام. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ نہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ کچھ دعائیں مختص کی ہیں کہ وہ امام ذاتوں کے حرم میں پوری ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جب یہاں آ کر دعا مانگی جائے اور یہاں سے قبول ہو تو ان کی عظمت اور حیثیت کا اعتراف انسانوں کے دلوں میں موجود رہے. اگر ہر دعا امام کے حرم میں پوری ہو جائے تو پھر یہاں کون آئے گا؟ اس لیے اللہ نے نظام رکھا ہے کہ کچھ دعائیں خاص امام زادوں کے حرم میں پوری ہوں گی. کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے حرم میں پوری ہوں گی. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. حتیٰ یہ کہ عراقیوں کا طریقہ ہے کہ وہ جاتے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے حرم میں، وہاں حاجت طلب کرتے ہیں. اب جو یہ کیونکہ بہت بڑا مجمع ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے شیعہ سنی بھائی سب موجود ہو یہاں پر، ہماری تقریر سب کے لیے. یہ جو ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، حاجت طلب کرتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. یہ مطلب ہے حاجت طلب کرنے کا، حسین سے حاجت مانگنا، یعنی حسین کو وسیلہ بنانا تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی حسین کے صدقے میں عطا فرمائے. کیونکہ اب اس وقت ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، ورنہ میں اس ڈیٹیل میں جاتا کہ جناب امام حسین کے حرم میں جاتے ہیں تو فوراً یہ بھی یا تو کم علمی ہے یا کوئی اور غرض ہے پھر کسی کی جو یہ کہے کہ حسین کے حرم میں جاتے ہیں شرک کرتے ہیں. نہیں، آپ ذرا خود انصاف کیجئے. مجھے بچے سے بھی پوچھ کے بتائیے اگر کسی کے دماغ میں خیال ہے کہ حسین کے حرم میں زیارت کرتے ہیں یہ شرک کرتے ہیں، مجھے بچے سے پوچھ کے بتائیے کہ بیٹا زیارت وارثہ کے بعد کیا عمل مستحب ہے، کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز کس کی پڑھیں گے؟ اللہ کی پڑھیں گے یا حسین کی پڑھیں گے؟ اللہ کی پڑھیں گے. ہاں. اچھا، زیارت کے بعد نماز کے بعد ایک دعا بھی ہے. دعا ہمارے معمولاً نہیں پڑھی جاتی لیکن دعا ہے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جو زیارت نامہ ہے اس میں نماز کے ساتھ دعا لکھی ہوئی ہے، مفاتح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے. دعا کیا ہے؟ اس کا ایک حصہ سناتا ہوں. اللہم انی صلیت ورکعت وسجدت لک. اے پروردگار، اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں. زیارت پڑھ لی، زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی
اس کے بعد کہ اللہم انی صلیت و رکعت و سجدت لک، پروردگار میں نے تیرے لیے نماز پڑھی اور تیرے لیے رکوع کیا اور تیرے لیے سجدہ کیا. اللہ کو کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الصَّلَاةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ لَا يَكُونُ إِلَّا لَكَ، اس لیے کہ نماز پڑھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا سوائے تیری ذات کے اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. مجھے بتائیے اس سے بڑا توحید کا پیغام کہاں ہے؟ مجھے بتائیے اس سے بڑا توحید کا میسج کہاں ہے؟ اچھا جب نماز اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، تو پھر یہ زیارت کے بعد پڑھی کیوں ہے؟ اسی دعا میں آگے جملہ ہے اللہم وہاتان الرکعتان، پروردگار یہ جو 2 رکعتیں ہیں ہدیۃ منی الی مولائی الحسین، یہ تو میں نے ہدیہ کی ہیں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی؟ یعنی نماز 2 رکعت نماز اس بات کی شاہد ہے کہ عبادت اس کی نہیں کی جس کی زیارت کی ہے، عبادت اس کی جس کی نماز پڑھی ہے. اللہ ہی کے حکم سے حسین کی زیارت کی ہے، اللہ ہی کے حکم سے زیارت کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی ہے. اس لیے یہ جو شرک والی بات حسین بات، لیکن جو بات کر رہا تھا، آپ جائیے امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کوئی حاجت طلب کیجیے انشاءاللہ پوری ہو جائے. عراقیوں کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، انہوں نے کوئی حاجت طلب کی، نہیں ہو سکی پوری کسی بھی مسئلہ کی وجہ سے، پھر کہاں جاتے ہیں؟ پھر آتے ہیں آقا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم میں. عباس نے تو خود اپنے آپ کو ہمیشہ غلام حسین کہا ہے، تو جب آقا کے حرم میں مانگ لیا تو پھر یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کہا نہیں، امکان یہ ہے کہ اللہ نے نظام یہ رکھا ہو کہ جاؤ عباس کے حرم میں، یہ حاجت وہاں سے پوری ہوگی. اس لیے عراقی مشہور عراقیوں میں کہ پھر وہ جاتے ہیں مولا عباس کے حرم میں، وہاں سے بھی کسی مصلحت کی وجہ سے پوری نہ ہو سکے تو آخری ان کے پاس ایک سہارا رہ جاتا ہے، جاتے ہیں مولا مسلم ابن عقیل کے حرم میں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ سفیر حسین ہیں، آپ حسین تک ہماری بات پہنچانے والے ہیں، آپ سفیر حسین ہیں، آپ کی خدمت میں آئے ہیں. اسپیشلی چونکہ بہت سارے مومنین تشریف فرمائے، مومنات بھی انشاءاللہ سن رہی ہوں گی، تو کسی کا اگر یہ پرابلم ہو تو شاید انشاءاللہ ممبر سے حل ہو جائے. اسپیشلی اگر اولاد کے حوالے سے کوئی پریشان ہے، ازدواج ہو گیا ہے، اولاد اب تک نہیں ہو پائی، یا اولاد اگر ہوئی ہیں تو بیٹیاں ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں بے شک، لیکن اگر بیٹے کی بھی خواہش ہے، ابھی میں آپ کو ایک بات سناؤں گا جس سے یقین اور بڑھ جائے گا. تو نیت کر لیجئے حضرت مسلم کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا. میں ایمان کی حد تک ممبر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میری ذاتی زندگی میں ہو چکا ہے، اس لیے بس اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. اگر بچے ہوتے ہیں اسٹل برتھ ہوتے ہیں، یعنی شکم مادر میں ہی وفات ہو جاتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں زیادہ نہیں جی پاتے، یا یہ کہ اولاد ہو ہی نہیں رہی یا اولاد ہو رہی ہیں تو بیٹیاں ہیں اور بیٹا چاہتے ہیں، ساری صورتحال میں نام رکھے حضرت مسلم کے نام پر. یعنی سب سے آئیڈیل تو ہے کہ محمد مسلم نام رکھیں، یہ مسلم حضرت مسلم بن عقیل سے منسوب ہے. ورنہ مسلم آپ رکھیے، سابقہ یا لاحقہ کوئی بھی لگا دیجئے، مسلم رضا کہہ سکتے ہیں، علی مسلم، مسلم مہدی، لیکن مسلم ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی مختلف روایت کے اعتبار سے اگر کہوں تو 4 اولادیں تھیں. 2 کربلا میں شہید ہوئے ہیں جو ماں کے ساتھ تھے، ابھی دور ہو منزل مصائب سے لیکن یہ بات آ جائے، اور 2 طفلان مسلم ہیں، محمد اور ابراہیم، جو مسیب میں جن کا حرم ہے. نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی، آگے نہیں بڑھی. 2 بیٹیاں تھیں حمیدہ اور عاتقہ، ان میں سے کم ایک کے لیے تاریخ میں لکھا ہوا ہے حضرت عاتقہ کے لیے کہ شام غریبہ مسلم کی یہ بیٹی گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے. ایک بچی کا پامال ہو جانا، آپ غور فرمائیے گا، یعنی پوری نسل مسلم ابن عقیل قربان ہو گئی حسین ابن علی پر. اب اللہ نے حضرت مسلم کے نام میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی اپنے بیٹے کا نام ان کے نام پر رکھے گا تو اللہ اس کی نسل کو باقی رکھے گا. اللہ اکبر. چونکہ مسلم کی نسل حسین پر قربان ہوئی، ان کے نام پر جو اپنے بیٹے کا نام رکھے گا اس کی نسل باقی رہے گی. جناب مولانا مسلم مہدی جرولی صاحب کا خود اپنی ذاتی زندگی کا واقعہ بھی ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی
اپنی جانب سے میں ممبر سے اپنی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ آپ آزاد تقریباً اکثریت مجھے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا یا ادھر ادھر فالو کر رہی ہے، تو میں آسٹریلیا میں رہتا ہوں، آپ جانتے ہیں مجھے، میلبرن میں 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میلبرن کے بہت بڑے ہاسپٹل کا نام بھی اس لیے لے رہا ہوں تاکہ اتنی اوتھینٹک بات رہے، کیونکہ میرے سامنے کی بات ہے، سن شائن ہاسپٹل، میرے گھر سے 5 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں پر ایک مومن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ یقین تو پہلے سے تھا لیکن دل منقلب ہو گیا۔ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، تقریباً ایک مومن کا مجھے فون آیا تھا اور میں ان کو جانتا نہیں تھا، انہوں نے فون کیا کہ مولانا صاحب اگر کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کے غسل و کفن دفن کے لیے کیا شرعی مسائل ہیں وہ ہمیں آگاہ کیجیے۔ تو ہم نے انہیں مسائل بتائے، تو پھر میں نے انہیں آخر میں کہا خیریت ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے؟ کہا نہیں مولانا صاحب میری بات نہیں، میرے دوست کی بات ہے، اور وہ دوست کے یہاں بھی جو بچہ ہے وہ تو ابھی تک ہوا نہیں ہے، اس کی تو کل ولادت ہوگی، کل ڈیلیوری ہے اس کی۔ میں نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں، جس بچے کی ولادت کل ہونے والی ہے ابھی تو دنیا میں نہیں آیا، آپ اس کے لیے مجھے کفن دفن کی باتیں پوچھ رہے ہیں، اس کو کفن دفن کیسے کریں گے؟ تو کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ابھی تو زندہ ہے بچہ، لیکن ساری میڈیکل رپورٹس کہہ رہی ہیں ساری کہ بچہ پیدا ہوگا مر جائے گا، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، ان کے ساتھ 2 کیسز ایسے ہو چکے، اس لیے ماں باپ تو پہلے سے اس یقین پر ہیں کہ بس ٹھیک ہے اب جیسے اللہ کی مرضی، پیدا ہوتے بچہ مر جائے گا۔ وہ اتنے صدمے میں ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بچے کا غسل و کفن بھی وہ خود کریں، تو ہم 2 احباب مل کر یہ انتظام کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا۔ میں نے کہا آپ اتنے یقین پر ہیں کہ وہ بچہ مر جائے گا، ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن چلے ٹھیک ہے چونکہ پہلے 2 کیسز ایسے ہو چکے ہیں، تو لیکن آپ صرف اتنا ان سے کہہ دیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ اپنے بیٹے کا نام محمد مسلم رکھ لیں، باقی اللہ کے اوپر ہے۔ خدا کی قسم ایک بات میں نے ان سے کہی، کوئی وظیفہ نہیں بتایا، کوئی تسبیح نہیں بتائی، کچھ نہیں، پوزیشن ہی ایسی نہیں تھی کہ کوئی دعا پڑھ سکیں، کوئی وظیفہ تسبیح۔ میں نے کہا صرف ایک کام کیجئے، ان سے کہیے کہ ابھی سے نیت کر لیں کہ میرے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ تقریباً 1 مہینے بعد ایک صحابہ امام بارگاہ میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا وہ جو 1 مہینے پہلے فون کیا تھا وہ میں تھا، میں تو ان کو جانتا ہی نہیں تھا، تو یہ تو میں تھا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا پھر؟ کہا مولانا صاحب عجیب معجزہ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، نہیں اب سنیے گا، بچہ پیدا ہوا ڈیڈ۔ نرسز جو تھی انہوں نے ماں کے سینے پر رکھ دیا، کہا کہ بچہ تو مر گیا ہے لیکن بس ماں کے سینے سے لگ جائے، تھوڑی تسلی ہو جائے ماں کو کہ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا دیا۔ کہا ماں کی اتنی عجیب حالت کہ ہمیں تو یہ ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں ماں رو رو کر مر نہ جائے، مردہ بچہ ماں کے سینے پر ہے۔ آپ سوچیے ماں اور باپ بے تحاشا تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں، 10 منٹ تک ایسا ہوتا رہا، 10 منٹس بہت ہوتے ہیں 10 منٹس۔ جو ماں کے سینے پر بچہ تھا 10 منٹ بعد اچانک اس کا پیر ہلا اور ماں کی گویا روح تڑپ گئی، اور اس نے ظاہر ہے کہ ماں اور باپ نے چیخ فریاد، ڈاکٹرز کو بلایا، حضور یہ تو تھوڑا سا ہل رہا ہے، ابھی ہم نے دیکھا ہل رہا ہے، نہیں یہ تو پاسبل ہے، نہیں یہ تو مر گیا۔ کہ نہیں حضور ابھی ہمارے سامنے تھوڑا سا ہلا ہے۔ اچھا لے کر گئے، چیک کیا، پتہ چلا بچہ تو زندہ ہے، اور ماں حضرت مسلم بن عقیل کے نام پر فریاد کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور تڑپ رہی ہے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا ایڈوانس کنٹری ہے، ایسے ویسے تو اتنا یقین کرتے نہیں ہیں وہ۔ اسی وقت سڈنی سے ایک اسپیشل ڈاکٹر اس بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچا کہ کون سا اسپیشل کیس ہے کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ بچہ مر گیا ہے، پھر یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سڈنی سے وہ ڈاکٹر آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے زندہ تو ہے بھی، ٹھیک ہے بھائی کیا کریں، لیکن اتنا ہم آپ کو بتا دیں تاکہ آپ بہت زیادہ ہوپ رکھ کے نہ بیٹھ جائیں، زندہ تو ہے بچہ لیکن باڈی کی گروتھ کا کوئی چانس نہیں ہے، آرگنز وغیرہ گروتھ کوئی چانس نہیں ہے، اتنا ہم کہتے ہیں کہ آگے نہیں پتا کیا ہوگا۔ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، جس مولا نے ابھی رکھا ہے تو پھر بعد میں بھی۔ اور وہ صاحب کا بیان ہے کہ مولانا صاحب 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب تک بالکل باڈی بھی نارمل ہے، گروتھ بھی نارمل ہے، آرگنز بھی نارمل ہے، اور ایوری ویک سڈنی سے میلبرن آتا ہے اسپیشل ڈاکٹر دیکھنے کے لیے کہ کیا پوزیشن ہے، اس بچے پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ کب ہم اسے کیا بتائیں کہ یہ معاملہ اب خاص ریسرچ کا نہیں ہے، یہ معاملہ حسین کے سفیر مسلم ابن عقیل کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مل کے صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صل
یقین فرمائیے اگر میرے سامنے نہ ہوا ہوتا اور خود انہوں نے مجھے فون نہ کیا ہوتا تو میں ممبر سے نہ سنا تھا. ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی جو بات یہاں سے کہہ رہے ہیں آپ. تو کیا عرض کر رہا ہوں, کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاید مثلا کسی امام کے حوالے سے اس کو یوں منسوب نہ کیا ہو, لیکن کسی امام زادے کے لیے یا کسی خاص بزرگ ہستی کے لیے, تاکہ ان کے نام کا احترام باقی رہے زمانے میں, یہ اہتمام کیا ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے. لہذا محمد مسلم کی منت مان لیں. اور بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے کوئی اور منتیں بھی مانی ہوئی ہیں, حسین نام کی منت مانی ہے, بہت اچھی بات ہے, عباس نام کی منت مانی ہے, لیکن آپ ساتھ میں مسلم بھی اضافہ کرتے ہیں اس میں. بس اتنا کیجئے گا انشاءاللہ. مولا بحق کے مسلم ابن عقیل علیہ السلام جو صاحب اولاد نہیں, پروردگار تو انہیں اولاد عطا فرما. اور اگر کوئی صاحب اولاد ہے لیکن اس کی اولاد کسی قسم کی بیماری کا شکار ہے, اے پاک پروردگار تجھے حضرت مسلم کے ان معصوم بچوں کا واسطہ ہے جن کی زیارت میں جملہ یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا الذبیحان من نسل, سلام ان دو معصوم بچوں پر جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے تھے لیکن اولاد مسلم بن عقیل دونوں بچے ذبح ہوئے. پروردگار ان دو معصوم بچوں کے صدقے میں تو ہر مومن مومنہ کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما. یہاں سے وہاں تک خاندان مسلم بن عقیل پر اور مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام پر جتنا عشق اور عقیدت رکھتے ہیں اتنی ہی مل کر حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. واضح ہو گیا یہ. اور یہ کوئی اہل تشیع مومن اس سے بھی کوئی مقید نہیں ہے بات. کوئی بھی مسلمان یہاں کے در سے جو عطا ہے وہ خصوصی الگ عطا ہوتی ہے, وہ بھی ہے, لیکن حسین کا ویسے عمومی دسترخوان کھلا ہوا ہے, اوپن دسترخوان ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں آج بات یہیں پر رکی رہی کہ چونکہ اتنا وسیع ہے, اس میں وسعت ہے, لہٰذا ہر انسان اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, آسانی سے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ سفینۃ الحسین اوسع و اسرع و انفذ, حسین کا جو سفینہ ہے وہ زیادہ وسیع ہے. حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے. مولا علی سفینہ نجات ہیں, کسے شک ہو سکتا ہے؟ امام صادق سفینہ نجات, امام باقر سفینہ نجات, امام علی نقی سفینہ نجات, تمام ائمہ سفینہ نجات ہیں. سفینۃ الحسین اوسع, حسین کا سفینہ زیادہ وسیع ہے, زیادہ گنجائش ہے. آپ کسی برادر اہل سنت سے پوچھیں, شاید انہیں امام علی نقی علیہ السلام کا نام بھی نہ پتا ہو, شاید نہ پتا ہو, امام محمد تقی علیہ السلام کا نہ پتا ہو کچھ, لیکن حسین کے بارے میں سب جانتے بھی ہیں اور سب اس سفینے میں آنا بھی چاہتے ہیں. وسیع ہے, وسعت ہے. حسین کے سفینے میں صرف عالم نہیں ہے, عالم آیت اللہ نہ. امام حسین علیہ السلام کا جو فرش اعضا ہے اس میں کوئی عالم ہو, آیت اللہ ہو, کوئی مجھ جیسا کوئی ان پڑھ ہو, کوئی کم پڑھا لکھا ہو, کوئی بہت متقی پرہیزگار ہو, کوئی گناہ گار ہو, حسین کے فرش پر سب کے لیے جگہ ہے. اور جگہ اتنی اسپیس رکھنی چاہیے ہمیں, فرش پر بھی اور اپنے دلوں میں بھی. کبھی ہم اس فرش کو خود محدود کرتے ہیں, کبھی ہم اپنوں کے لیے جملہ کہتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں کیا فائدہ تمہارا مجلس امام حسین مانے, داڑھی تو رکھی نہیں تم نے. بہت ہی غلط جملہ ہے, بہت ہی غلط جملہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہم اور آپ کو ٹھیکیدار نہیں بنایا کہ ہم چیک کریں کہ کون اس قابل ہے کہ فرش پر آئے اور کون نہ آئے. نہ, ہمیں اتنا کہا ہے کہ آؤ تمام عزاداروں, تمام سوگواروں, ان سب کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھو کہ جس طرح سے میں اس فرش پر بیٹھنے کا حق رکھتا ہوں ویسے ہر انسان حق رکھتا ہے کہ وہ حسین کے فرش پہ بیٹھے. دل میں اتنی وسعت ہونی چاہیے. شیخ بھائی نے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں, بہت بڑے عالم تھے شیخ بھائی, امام رضا ہی کے حرم میں دفن ہے, تو انہوں نے کام یہ کیا. میں جا رہا تھا منزل مصائب پر, تقریباً 55 منٹ ہو بھی گئے اور آپ اتنے توجہ سے سنتے جا رہے ہیں کہ میں کہتا چلا گیا, ورنہ میں چاہ رہا تھا کہ بس 1 گھنٹے سے بعد آگے نہ بڑھے کم سے کم آج کی حد تک. لیکن یہ آخری بات سن لیجیے گا. امام رضا علیہ السلام کے حرم میں شیخ بھائی نے کام کیا تھا کہ ایک تعویذ لگا دیا تھا. تعویذ لگا دیا, وہ بڑے ماہر تھے مختلف علوم غریبہ کے, یعنی تعویذ کا علم ہو, جنات کا علم ہو, تعبیر خواب ہو,
ان علوم کے بہت ماہر تھے شیخ بھائی. انہوں نے ایک خاص قسم کا تعویذ بنایا, امام رضا علیہ السلام کے حرم کے دروازے پہ لگایا. اس تعویذ کی خصوصیت یہ تھی کہ اگر کوئی گناہ گار ہو, خاص قسم کا اس نے گناہ کیا ہوا ہو, وہ وہاں سے اندر جا ہی نہ سکے, وہ تعویذ اس کو روک لے, قدم جکڑ لے, نہ جا سکے آگے, ایسا اس پر اثر ہو جائے کہ اندر نہ جا سکے. چاہتے تھے کہ صرف پاک اور صاف لوگ جائیں امام رضا کے پاس. فوراً ہی اسی رات امام رضا علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا, اے شیخ بھائی, جس کو میں بلا رہا ہوں تو کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ جسے میں بلا رہا ہوں, جو میرا ظاہر ہے, تم کون ہوتے ہو کہ اسے روک کے رکھو وہاں؟ یہ معاملہ میرا اور اس کا ہے, تمہارا کیا دخل ہے بیچ میں؟ ہٹاؤ تعویذ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لہذا یہ وہ در ہے ہر ایک کے لیے اس طرح سے کھلا ہوا ہے. ہمیں یقیناً ہدایت کرنی ہے, لوگوں کو نصیحت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم سب سے پہلے تو اپنے آپ کے لیے کہنا ہے کہ ہم بہتر حسینی بن سکیں, لیکن جو جس لیول پر ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ تمہارا مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہوا. نہ, یقین کیجئے گا عزاداری کبھی بھی بے فائدہ ہو ہی نہیں سکتی ہے, یاد رکھیے گا. یعنی نماز اتنا بڑا واجب ہے کہ معراج ہے مومن کی, ستون دین ہے. اگر کوئی تارک الصلاۃ ہو دائماً نعوذ باللہ من ذالک, تو اس کے لیے خطرہ رہتا ہے کہ آخر وقت میں ایمان چھن جائے, اللہ نہ کرے. اتنی اہم عبادت بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی محروم ہے اس عبادت سے, تب بھی اگر حسین کے فرش عزا پر آیا ہے, طنز نہ ماریے اس پر, آنے دیجیے. یہ حسین کا کام ہے نا, کبھی نہ کبھی اسے ہدایت دے دیں گے. ہم کون ہوتے روکنے والے کسی کو؟ آنے دیں, سب کو آنے دیں. دلوں کو جوڑیں, توڑیں نہیں. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ امام حسین ہدایت دے دیں گے. ہاں, لیکن جو خود وہ شخص ہے جو حسین کے فرش ادا پہ آ کے بیٹھ رہا ہے لیکن اللہ نہ کرے نماز کے معاملے میں کمزور ہے, اسے خود یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں حسین مجھ سے خفا تو نہیں ہو گئے کہ وہ نماز کی توفیق انہوں نے مجھ سے چھین لی ہے. یہ سوچنا چاہیے اسے. ٹھیک ہے, تو شیخ بھائی نے وہ تعویذ لگایا. بالکل ایسا ہی شعر مولا سید الساجدین کا بھی ہے. فرمایا, ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. کعبے کا پردہ پکڑ کے کہہ رہے تھے مولا سید سجاد. تو ان کا ایک چاہنے والا تھا جو دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا امام کی آواز کو. امام نے کہا, پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا. بات پہنچ رہی ہے؟ ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف, تیرا دروازہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہوتا, فمن یجود بالعاصین عن النعم, تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ. حجاب یقیناً واجب ہے میری بھائی محنت جو سن رہی ہیں, لیکن اگر فرض کیجئے کہ خدا نہ کرے کسی کو وہ حجاب اس انداز سے وہ نہیں کر پا رہی, توفیق نصیب نہیں ہو رہی, ہمیں دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو ہدایت دے, لیکن ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. غلط بات ہے. ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں. امام حسین کے فرش پہ میں کون ہوتا ہوں کسی پہ تبصرہ کرنے والا؟ میں یہ جانے کرا. بات واضح ہو رہی. آپ حضرات کی بے پناہ محبتوں کا شکریہ, جس طرح سے ہمارے محترم عابدی بھائی نے اعلان کیا, میں اس قابل نہیں تھا, آپ نے اس پیار و محبت سے بلایا. اور یقین فرمائیے گا 11 محرم کو ہر پڑھنے والا خطیب یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس لیے کہ 10 دن کی تھکن, سماعت جو مومنین کرتے ہیں مجلسیں, وہ بھی پھر جلوس ازا, عاشور کا دن, شام غریبہ, تو ان سب کے بعد 11 محرم کو. لیکن آپ حضرات کی بے پناہ محبت یہاں سے وہاں آخر تک مجھے مومنین نظر آ رہے ہیں, بالکل دیوار تک بیٹھے ہوئے. اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان مجلسوں میں کچھ نہ کچھ اپنے طور پر دینے کی کوشش کروں انشاءاللہ سے. یہ مجلسیں, اگر یہ بھی ذہن میں رکھیے, کبھی یہ بھی ہوتا ہے مولانا صاحب ایک مجلس میں گئے, ساری سنی ہوئی باتیں پڑھیں, فائدہ ہی نہیں ہوا. یہ جملہ بھی ٹھیک ہے, خطیب کو محنت کرنی چاہیے, اسے مطالعہ کر کے آنا چاہیے, لیکن مثال کے طور پر آپ چلے گئے کسی مجلس میں جس میں آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی, تب بھی یہ جملہ نہ کہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. خود فرش عزا پر بیٹھ جانا بذات خود ایک فائدہ ہے. میں رکھے گا جی. یہ ان جوانوں کے لیے جو کہتے ہیں مولانا صاحب فائدہ نہیں, اور ہم یوٹیوب پہ مجلس سن لیں گے. یوٹیوب پہ مجلس سننا, حسین کریم ابن کریم ہے, ثواب تو وہاں بھی دیں گے وہ آپ کو, لیکن جو فرش عزا کی نورانیت ہے, پہنچ رہی ہے, جو یہاں کی جو بلندی ہے, نورانیت ہے, صفا ہے, وہ بلکہ
یہ فضائل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ بات پہنچے گی. اگر یہ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا تھا جملہ، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں. اگر آپ نے مولا کائنات کی ایک فضیلت 10 مرتبہ سن لی ہے، 10 مرتبہ ایک فضیلت آپ نے سن لی ہے، ایک مجلس میں گئے وہی فضیلت ان مقرر نے سنائی، 11ویں مرتبہ آپ نے سنی، یقین فرمائیے گا، عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر فضیلت مولا کائنات کی آپ نے 10 مرتبہ سن لی تھی، 11ویں مرتبہ بھی وہی سنی، جو پہلی مرتبہ فضیلت سننے کا ثواب تھا وہی 11ویں مرتبہ فضیلت سننے کا ثواب تھا، وہی ثواب تھا. اللہ جناب محترم عابدی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اتنی ہلکی صلوات بھیجیں گے تو معاملہ بڑا ٹھنڈا رہے گا، مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی بات پہنچ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی ذات ہی اتنی بلند ہے نا، ان کا ذکر جیسے بھی کتنی مرتبہ آتا چلا جائے، شرط یہ کہ وہ ذکر قرآن و حدیث کے مطابق ہو، قیاس آرائیاں نہ ہو، زیارت جامع کبیرہ کے مطابق ہو، زیارت امین اللہ کے مطابق ہو. وہ ذکر مولا کائنات کا کتنی مرتبہ بھی آتا چلا جائے، اس کی تاثیر ہے عزیزان گرامی. بلکہ ذکر حیدر کی تاثیر تو یہ ہے، ایک ہی ذکر ہے، جیسے مولا کائنات کی ذات ہے نا، فرمایا السلام علیکم نعمت اللہ علی المومن و نقمت اللہ علی الکافرین. سلام اس علی پر، علی کی زیارت کا جملہ ہے، سلام اس علی پر کہ جو مومنین پر اللہ کی نعمت ہے، اور وہی علی کافروں پر اللہ کا عذاب ہے. ایک ہی علی ہے، مومنین پر اللہ کی نعمت، کافروں پر اللہ کا عذاب. یہی ذکر علی کا معاملہ ہے. بات پہنچ رہی؟ وہی ایک ذکر علی، الگ الگ اس کے ایفیکٹس ہیں. مومن کے سامنے ہو تو کچھ اور، منافق کے سامنے ہو ذکر، اس کا کوئی الگ اثر ہے. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، جناب بلال کاظمی صاحب ہندوستان کے شاعر. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، اور نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے. اسے مکمل کر کے جا رہا ہوں منزل مصائب تک. کوشش کیجئے گا کہ جیسے آپ سنتے چلے آئیں اسی طریقے سے سنتے چلے آئیں، خستہ نہ ہو جائیے گا. ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. علی کی چوکھٹ جو ہے، شاہ نجف کی چوکھٹ، اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے. کیوں؟ یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے پتھر زبان ملک. یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. اور چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، عمل ہے لیکن ولائے آل محمد کے ساتھ ہے. چھوڑ کر آل محمد کو عمل کی باتیں، یہ دیا وہ ہے جو صرف دھواں دیتا ہے. خون عمران کا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خون عمران کا کس درجہ ہے توحید پرست، قتل گاہوں میں جو صدیوں سے اذان دیتا ہے. آخری جملہ سنیے گا. انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ یہ حاصل کلام ہے جو اب سنانے لگا، اس لیے کہ اس میں ایک پوری کربلا سمٹ کر آ گئی ہے، اور اسی پہ اختتام کر رہا ہوں آج کی مجلس کا. پوری کربلا اگر کوئی سمیٹنا چاہے انسانی بس میں، جو جو کردار تھے دونوں طرف، انہوں نے بیان کیا بڑا خوبصورت. کہتے ہیں ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو، منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے. اور بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد. حسینی کردار اور پھر یزیدی کردار سامنے آ جائے گا ایک جملے میں. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کی، آخری مومن تک چاہتا ہوں کہ ضرور اگر آپ تک یہ بات پہنچے تو دعا ضرور دیجیے گا. بوکھلاہٹ تیرے خطبوں کے سبب تھی سجاد،
ورنہ کافر بھی کبھی حکم ازاں دیتا ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. تمام مومنین کے لیے مل کے صلوات بھیجیں. اللہ شاد و آباد رہیے. پروردگار انشاءاللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام حسین سے متصل رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جو حسین سے جڑا ہوا ہے اسے پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے جو جڑا ہوا ہے، اگر زندگی میں کوئی کمی بھی ہے، کوئی جھول بھی ہے، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے حسین کے ساتھ، کہیں نہ کہیں وہ ایسے کرم فرمائیں گے. سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں بس جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو امام حسین کے ساتھ، امامت سے جوڑ کے رکھیں، حسینیت سے جوڑ کے رکھیں. وہ ایسے کرم فرماتے ہیں کہ انسان خود سوچ نہیں سکتا کہاں سے کیسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے. جو اللہ کی صفت ہے وہ اس نے اپنے ان حجتوں کو عطا فرمائی ہے. خدا کی صفت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق کی آیت ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال لیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ہے کہ اللہ اسے ایسے مقام سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا یہ بزرگ جانتے ہیں جن کی زندگیاں گزر چکی ہیں 40 50 60 سال. کبھی کہیں سے بہت امید ہوتی ہے، وہاں سے ویسے نہیں مل پاتا. کہیں سے کوئی امید نہیں، اللہ عطا کر دیتا ہے. یہ معاملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. جوڑ کے رکھے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. وہ ایسی جگہ سے عطا کرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں، چاہے وہ مادی رزق ہو یا معنوی رزق ہو. سبحان اللہ. آج سویا میں امام حسین علیہ السلام کی شب ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں تشریف فرمائے کہ مجھے حوصلہ ملتا گیا. میں تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر چلا گیا، ابھی مصائب باقی ہیں. کوشش کروں گا کہ آئندہ مجالس 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی تقریباً رہیں تاکہ فیملیز بھی تشریف لاتی ہیں، بچے بھی ہیں، زیادہ زحمت نہ ہو. لیکن آج مجھے ذکر کرنے دیجئے تھوڑا سا تفصیلاً مصائب میں. سویم کی مجلس ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، ہم جاتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں. ایک میت ہوئی ہو تو پرسہ دینا آسان ہوتا ہے. کل حسین کے گھر سے 72 لاشیں اٹھے ہیں. کل ہی کا دن گزرا ہے نا، عاشور کا دن. دل میں تازہ رکھیے گا اس دن کو. کل ہی کا تو دن ہے کہ جب جوان کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا ہے. کل ہی کا تو دن ہے کہ جب ایک جوان علمدار کے بازو قلم ہوئے ہیں. کل ہی کا دن تو وہ ہے کہ جب یتیم حسن قاسم کا لاشا پامال ہوا ہے. کل ہی کا دن تو ہے کہ جب اصغر کے گلے پر تیر لگا. فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ. بچہ ایک کان سے ذبح ہوتا گیا، گلا چتا رہا، دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. یہ مقتل کا جملہ ہے. کل ہی کا وہ دن ہے کہ جب زینب کی رضا چھین لی گئی. کل ہی کا دن ہے کہ شام غریبہ اللہ جانے سکینہ نے کتنے تماچے کھائے. میں کہتا ہوں سلام اس معصوم بی بی پر کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا چلا گیا. کوئی معصوم بچی کو ایک تماچا لگ جائے قابل برداشت نہیں ہوتا. جس حسین کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا، اس حسین کی بچی اللہ جانے کتنے تماچے کھاتی رہی. کل ہی کی رات وہ ہے کہ جب یہ بچی اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈ رہی تھی اور ایک بے سر کے لاشے سے آواز آ رہی تھی، الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری سکینہ ادھر آ جا، ادھر آ جا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ جاتی تھیں، معمولاً اگر زبان حال سے بھی دیکھا جائے چشم تصور میں، ایک بیٹی جب آتی ہے باپ کے پاس، معمولاً کیا ہوتا ہے؟ بیٹی آگے بڑھ کر باپ کی پیشانی چومتی ہے، سر چومتی ہے، چہرہ چومتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اللہ نے جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں، دعا دے رہا ہوں کہ سکینہ کے صدقے میں وہ بیٹیاں شاد و آباد رہیں، کوئی غم عطا نہ ہو سوائے غم امام حسین کے. لیکن ذرا سوچئے گا، جب یہ بچی شام غریبہ باپ کے لاشے پر گئی
پیشانی کہاں چومتی, رخسار کہاں چومتی. حسین کے لاشے پر تو سر ہی موجود نہیں تھا. حسین کا سر نوک نیزہ پر بلند تھا. اس معصوم بچی کو سلام. سبحان اللہ. آپ یہاں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے, صدائیں بلند ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. لیکن دیکھیں, وہ امام حسین پر رونے کے لیے ایک خاص طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ مسمع امام صادق کے صحابی ہیں. امام نے پوچھا تھا کہ تو حسین کی زیارت پر جاتا ہے بار بار یا نہیں, چونکہ وہ کوفہ کے رہنے والے تھے. کہ مولا میں بار بار نہیں جا پاتا, حالات سخت ہیں. امام نے کہا کہ اچھا, جہاں کہیں میرے جد کا ذکر ہوتا ہے وہاں تو بیٹھتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں کہ ہاں مولا میں آپ کے جد کے ذکر میں بیٹھتا ہوں. امام نے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ نہیں پوچھا افتب کی تو روتا ہے یا نہیں, روتا تو ہر مومن ہے. فرمایا افتجزع, تو چیخ مار کے ہائے حسین, ہائے حسین. افتجزع, مدرسے کے طلبہ تشریف فرماؤں گے, ترجمہ کروا لیجئے گا. افتجزع, تو جزا اور فضا کر کے فریاد کرتا ہے یا نہیں؟ کہا مولا ہاں, جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے میں ایسے فریاد کرتا ہوں, نہ مجھے اپنے کھانے کا ہوش رہتا ہے, نہ پانی کا ہوش رہتا ہے, نہ بیوی بچوں کا ہوش رہتا ہے. امام نے عجیب جملہ کہا, آپ کی نظر کر رہا ہوں اس جملے کو. کہا اے مسمع, اگر تو میرے جد پر ایسے روتا ہے تو جب ہم تم سے کہتے ہیں جب ملک الموت آئے گا تو وہ تجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہوگا. یہ ہے حسین پر رونے کا اجر. یا حسین کہتے جائیں, بآواز بلند روتے چلے جائیں. آج سویا میں امام حسین, میں دفن کے منزل کو پڑھنا چاہتا ہوں. 11 محرم کو جب قافلہ یزیدی چلا گیا تو بنی اسد والے باہر آئے. خدا آپ کو عاشور پر کربلا لے کر جائے. 11 محرم کو آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کر باہر نکلتا ہے, کہتا ہے کہ مولا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا. مولا حسین کتنے کریم ابن کریم ہیں. مجمع میں یقیناً زائرین موجود ہوں گے, اور پروردگار آپ کو بار بار حسین کی چوکھٹ دیکھنا نصیب فرمائے. جب آپ وہاں جائیں تو یہ جملہ سوچئے گا, جب حسین کربلا پہنچے تھے اپنے آپ سے پہلے آپ کا خیال کیا تھا. بنی اسد والوں سے کہا تھا یہ زمین لے رہا ہوں, اسے واپس تمہیں دیتا ہوں, لیکن دیکھو جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے اور اس کے پاس کھانے اور پانی کو نہ ہو تو اسے 3 دن تک اپنا مہمان بنا کے اسے 3 دن تک اپنا مہمان بنا کے رکھنا. انہوں نے وعدہ کیا. اس کے بعد مردوں سے کہا دیکھو جب یزیدی فوج چلی جائے ہمارے لاشیں بے گور و کفن ہوں گے, ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. انہوں نے کہا کہ ہاں مولا, جو آپ کا حکم ہو مولا. پھر عورتوں کو بلایا, عورتیں چادریں اوڑھ کر آئیں تو میرے مولا نے عجیب جملہ فرمایا. کہا دیکھو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں زینب کا بھائی ہوں. دیکھو تم بھی کسی کی بیٹی ہو, کسی کی بہن ہو, اگر تمہارے شوہر ڈر جائیں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا, ہمارے لاشوں کے دفن کا اہتمام کر دینا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا, بچے جمع ہو گئے. کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں, اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا. بنی اسد کا قبیلہ 11 محرم کو نکلا. جب آپ کربلا جائیے گا تو ضرور دیکھیے گا حسین کی پائنتی سیدھی جانب آج بھی گنج شہیدہ موجود ہے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا, لاشے کی پہچان نہیں ہو پا رہی. کیوں؟ اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر کے ذریعے ہوتی ہے, جیسے کاٹ کر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا, یا لباس کے ذریعے ہوتی ہے, بہت سے لباس لوٹ لیے گئے تھے. اب سمجھ میں نہیں آتا کون سا لاشا کس شہید کا ہے. سردار بنی اسد کا, اس نے کہا مولا سے وعدہ تو کیا تھا, بس جیسے مولا چاہے سب ایک ساتھ دفن کر دو لاشیں بے نام و نشان. کہ راہ کوفہ سے, یہ مولانا صادق حسن صاحب سے میں نے اس روایت کو سنا تھا, اب تک پہنچا رہا ہوں. راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی. اس مسافر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں. ہائے حسین, ہائے حسین. یہ مسافر آتا ہے, آ کے کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, دیکھو یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا ہے, دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے, دیکھو یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفناتے گئے. پھر پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پاما. جزاک اللہ. خدا کوئی غم عطا نہ فرمائے سوا غم امام حسین کے. آپ کی آوازوں کو حسین کی بارگاہ میں قبول فرمائے.
کہ یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے. اچھا آقا یہ کہ شہید کا لاشا ہے. کہ دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا. کہ یہ میرے کڑیل جوان بھائی علی اکبر کا لاشا ہے. ایک لاشا رہ گیا. سجاد وہاں بیٹھ گئے. کہ ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. سجاد نے اپنے بابا کو دفنایا اور اپنی انگشت مبارک پر حسین کی قبر سے یہ جملہ لکھا: ھذا قبر حسین ابن علی. یہ اس حسین کی قبر ہے الذی قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا مار دیا گیا، جسے پیاسا ذبح کیا گیا. سارے لاشیں دفن ہو گئے. آخری جملہ یا حسین کہہ کے روئیے گا. بنی اسد کا مولا وعدہ پورا ہو گیا. کہنا یہ بھی ایک لاشا باقی رہ گیا. ایک لاشا باقی رہ گیا. کہ مولا کوئی لاشا نظر نہیں آتا. کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. میرا چچا ابوالفضل العباس. مقتل کا جملہ یہ: عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. گلیم کو منگوایا مولا نے. لاش کے ٹکڑوں کو چادر پر رکھا. مولا لہد میں اترے. کہ سب دور ہو جائے، کوئی قریب نہ آنے پائے. راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی. بہت دیر ہو گئی. میں نے سوچا مولا غش کھا کر بے ہوش نہ ہو گئے ہو. اب جب میں قریب پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میرا بیمار امام اپنے چچا کے سینے پر سر رکھ کر بیٹھے تھے اور فریاد کر رہے تھے: اے میرے غیرت مند چچا، آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مقلا چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، زینب کا سر کھلا ہے. چچا جو امتحان خدا نے آپ سے نہ لیا، وہ آپ کا بھتیجا سید سجاد. ہائے میرا غیرت مند امام سید سجاد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سویا میں امام حسین گزرا. اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے. ایک سلام سب مل کر مولا کی طرف. انشاءاللہ کوئی خالی ہاتھ اس فرش سے واپس نہ جائے. جس کی جو حاجت ہے سید الساجدین کے صدقے میں سب اپنے دلوں کو کربلا اس دعا کے ساتھ کہ مولا کربلا پہنچ کر بھی سلام کریں گے. یہ سلام یہاں سے قبول فرما سب مل کر. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سب ملك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ایک مرتبہ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جزاک اللہ. اے پروردگار اس ذکر کو قبول فرما لے. جو آنسو غم امام حسین میں بہیں انہیں رمال سید کونین میں جگہ عنایت فرما دے. مولا امام زمانہ کی قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اس فرش پہ موجود اگر کوئی مومن رزق کی تنگی میں ہے تو امام جواد کے صدقے میں رزق و وسعت عطا فرما. کسی کے خاندان میں کوئی مریض ہے تو بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کے صدقے میں شفا کاملہ عطا فرما. جو سفر میں ہیں ان کے سفر کو بخیر فرما. جو بچے امتحانات دے رہے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا صدقہ انہیں کامیابی عطا فرما. ان گناہگار آنکھوں کو اپنے مولا اور آقا کے دیدار سے منور فرما. حضرت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. مل کر حسینی صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. مومنین